الیکشن کمیشن نے حضور آباد کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں 19 پرچہ نامزدگیوں کو مسترد کر دیا۔ یہ ضمنی انتخاب 30 اکتوبر کو ہونے والا ہے۔ اب انتخابی میدان میں صرف 42 امیدوار ہی رہ گئے ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر کے مطابق ٹی آر ایس امیدوار سرینیواس یادو، بی جے پی امیدوار ای راجندر اور کانگریس کے بی وینکٹ کے پرچہ نامزدگیاں درست پائے گئے۔ 31 آزاد امیدواروں اور دیگر جماعتوں کے امیدوار بھی انتخابی میدان میں ہیں۔ ان میں انا وائی ایس آر پارٹی، پرجا ایکتا پارٹی، دلت بہوجن پارٹی، یووا تارم پارٹی، پرجا وانی پارٹی، جے سوراج پارٹی اور مارکسسٹ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا یونائیٹڈ بھی شامل ہیں۔ قبل ازیں 8 اکتوبر تک 61 امیدواروں نے پرچہ نامزدگیاں داخل کی تھیں۔ نام واپس لینے کی آخری تاریخ 13 اکتوبر ہے اور اسی دن انتخابات میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ کرناٹک میں حکمران بی جے پی سے تعلق رکھنے والے ایک رکن اسمبلی نے اپنی ریاست کے رائچور شہر کو تلنگانہ میں ضم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ رائچور میں وزراء اور سینئر پارٹی قائدین کی موجودگی میں کسانوں کے مسائل پر ایک جلسہ منعقد ہوا، جس کے دوران بی جے پی کے رکن اسمبلی شیوراج پاٹل نے تقریر کرتے ہوئے رائچور شہر کو پڑوسی ریاست تلنگانہ میں ضم کرنے کا مطالبہ کیا، جس کی تائید عوام نے تالیاں بجاتے ہوئے کی۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ شیوراج پاٹل مختلف وجوہات کے باعث رائچور کو تلنگانہ میں ضم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی نے کہا کہ متواتر اپیلوں کے باوجود حکومت کرناٹک کسانوں کے مسائل کی یکسوئی نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے جلسے میں موجود سینئر پارٹی قائدین سے اپیل کی کہ وہ علاقے کے کسانوں کی مشکلات پر حکومت کے ساتھ مشاورت کریں یا پھر رائچور کو تلنگانہ میں ضم کر دیا جائے۔ پڑوسی ریاستوں کی جانب سے وہاں کے اضلاع اور شہروں کو تلنگانہ میں ضم کرنے کا مطالبہ نیا نہیں ہے۔ 2019 میں بھی ناندیڑ، نلگاؤں، بھوکر، دگلور، کنوٹ اور مہاراشٹر کے دوسرے موازات سے تعلق رکھنے والے افراد نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے موازات کو تلنگانہ میں ضم کرنے کی خواہش کی تھی۔ پھولوں کے تہوار بتکما کا تلنگانہ بھر میں جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ یہ تہوار تلنگانہ کی ثقافتی تہذیب کا اٹوٹ حصہ رہا ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دیے جانے کے بعد سے اس کو سرکاری طور پر ہر سال کافی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ ریاستی دارالحکومت حیدرآباد سمیت اضلاع میں یہ 9 روزہ تہوار خواتین کی جانب سے بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے خواتین بتکما کھیلتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ میں کاکتیہ دور سے خواتین اور لڑکیاں یہ تہوار مناتی آ رہی ہیں، جس کا مقصد اپنے شوہروں کی سلامتی کے لیے نیک تمنائیں ہیں جو جنگ میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ اس تہوار کے آغاز سے پہلے ریاستی حکومت نے غریب خواتین میں بتکما ساڑیوں کی مفت تقسیم کی ہے۔ یہ تہوار ریاست کی ماؤں کے نام معنون ہے۔ تلنگانہ جاگرتی تنظیم، جس کی صدر کے کویتا ہیں، اس تہذیبی ورثے کے حامل تہوار کو منانے میں پیش ہیں۔ شہر حیدرآباد میں کل شب بعض نوجوانوں نے سڑک پر اچانک بائک ریسنگ اور خطرناک کرتب بازی کرتے ہوئے سڑک پر جانے والے دیگر گاڑی سواروں کے لیے پریشان کن صورتحال پیدا کر دی۔ لنگر ہاؤس علاقے میں کل رات دیر گئے بائک ریسنگ کرتے ہوئے نوجوانوں نے ہنگامہ کر دیا۔ ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان ہیلمٹ کے بغیر بائک ریسنگ کر رہے ہیں۔ پولیس بائک نمبر کی بنیاد پر ان کی تلاش کا کام کر رہی ہے۔ سیبرآباد ٹریفک پولیس نے تہواروں کے دنوں میں حادثات سے بچنے روڈ سیفٹی کے سلسلے میں اہم مشورے دیے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر جاری اپنے ویڈیوز کے سلسلے کی کڑی، جس کا مقصد سڑک استعمال کرنے والے شہریوں میں بیداری پیدا کرنا ہے، کے حصے کے طور پر ایک اور ویڈیو پوسٹ کیا گیا ہے۔ اس 2 منٹ 12 سیکنڈ کی ویڈیو، جس کو اب تک کئی افراد نے دیکھا ہے، میں ایک خاتون ٹریفک پولیس عہدیدار نے اہم مشورے دیے ہیں۔ اس عہدیدار نے کہا کہ تہوار کے دنوں میں آبائی مقامات، مختلف مقامات پر دادا دادی، نانا نانی کے گھروں کو جانے کے لیے کاروں، بائکس اور عوامی ٹرانسپورٹ میں عموماً لوگ سفر کرتے ہیں۔ تھکاوٹ میں تیز رفتاری، بغیر نیند، صبح کی اولین ساعتوں میں گاڑیوں کا چلانا، حالت نشے میں گاڑیاں چلانا سڑک حادثات کا سبب بن سکتا ہے۔
دور دراز کے علاقوں کو جانے والے افراد اپنی گاڑی میں سفر سے پہلے گاڑی کی حالت جانچ کر لیں، گاڑی کے ٹائرز، لائٹس، گیئر، بریکس ٹھیک ہیں یا نہیں یہ دیکھ لیں، ساتھ ہی یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ جس گاڑی میں جانے والے ہیں اس میں کافی ایندھن ہے یا نہیں ہے۔ سفر کے درمیان میں گاڑی کو روک کر کچھ دیر آرام کر لیں، فوٹو یا ویڈیو کے لیے گاڑی کو سڑک پر نہ ٹھہرائیں۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ایک چیریٹی تقریب میں شرکت کی۔ سعید آباد ڈویژن میں وجے درگا مندر کے دعوت نامے پر وہ وہاں پہنچے اور تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر ٹی آر ایس کے قائدین، کارکن اور کالونی میں رہنے والے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలో, బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలో, ఆనాటి కాలాన ఉయ్యాలో ధర్మాంగుడను రాజు ఉయ్యాలో, ఆ రాజు భార్యయు ఉయ్యాలో అతి సత్యవతి అన్రు ఉయ్యాలో। पुलिस ने गायों को मुंतकिल करने वाली गाड़ी को जब्त कर लिया। पुलिस और महकमे ट्रांसपोर्ट के सिक्योरिटी इंतजामात के बावजूद बीजेपी के गांव रक्षक शोबे की जानिब से बार बार उन गाड़ियों को जब्त करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है जिनको शहरी हदूद में लाया जा रहा है। बीजेपी ज़ोन के सदर एस हीरा सिंह और बीजेपी कायदीन गायों को मुंतकिल करने वाली गाड़ी के मुकाम पर पहुँचे। इस गाड़ी को नेरेडीगुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। طلبہ کو راحت پہنچاتے ہوئے تلنگانہ حکومت نے تعلیمی سال 2021-22 کے لیے 10ویں جماعت کے امتحانات کے پرچوں کی تعداد 11 کو گھٹا کر 6 کر دی ہے۔ 10ویں جماعت کے امتحانات 70% نصاب کے مطابق ہوں گے۔ اس سلسلے میں محکمہ اسکولی تعلیم کی جانب سے میمو جاری کیا گیا ہے۔ محکمے نے تعلیمی سال 2021-22 کے لیے طلبہ کے مفاد میں اردو کو سیکنڈ لینگویج کے طور پر شامل کیا ہے، جس کے بعد طلبہ اردو، ہندی، تیلگو کو دوسری زبان کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں۔ اب تک زبان اول کے طور پر طلبہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اردو، ہندی اور تیلگو زبانوں میں سے کسی ایک زبان کو بطور زبان دوم اختیار کریں۔ انہیں لازمی طور پر زبان دوم کے تحت تیلگو پڑھنا پڑتا تھا، تاہم نئے احکام کے مطابق بطور زبان دوم کے تحت اب طلبہ اردو، ہندی اور تیلگو میں کسی ایک زبان کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اردو والوں کے حق میں یہ اچھا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے سے خاص طور پر دیہی علاقوں میں رہنے والے اقلیتی طلبہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ انہیں اردو کو بطور زبان دوم اختیار کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس فیصلے سے دیگر طبقات کے طلبہ بھی اب اردو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی کے نئے صدر نشین کی دوڑ میں سلطان شتاری کا نام آگے چل رہا ہے۔ وہ وزیر داخلہ محمد محمود علی کے قریبی ساتھی ہیں۔ گزشتہ صدر نشین کے انتخاب کے سلسلے میں لمحہ آخر میں رحیم الدین انصاری کا نام سامنے آیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس مرتبہ صوفی سلطان شتاری کو اس اہم عہدے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے یا پھر نہیں۔ بالائی علاقوں میں ہوئی شدید بارش کے بعد تلنگانہ کے دریا کرشنا کے پروجیکٹس کی آبی سطح میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ جورالا، سری سیلم اور ناگرجنا ساگر پروجیکٹس کی آبی سطح میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ بالائی علاقوں سے جورالا پروجیکٹ میں پانی کے شدید بہاؤ کے پیش نظر اس کے 16 دروازے کھولتے ہوئے پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا گیا۔ سری سیلم پروجیکٹ میں 1,09,000 کیوزک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا، جس کے بعد اس کے 4 دروازے 10 فیٹ تک کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا گیا۔ اس کی مکمل آبی سطح 885 فیٹ کے برخلاف 884 فیٹ تک پہنچ گئی ہے۔ ناگرجنا ساگر میں بھی پانی کا شدید بہاؤ درج کیا گیا۔
اس پروجیکٹ میں 1,72,000 کیوزک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا، جس کے بعد اس کے 10 دروازے کھولتے ہوئے پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا گیا۔ رچا کنڈا پولیس نے 10 افراد کو جھارکھنڈ کے دیوگھر ضلع سے گرفتار کرتے ہوئے یہاں لایا۔ یہ افراد کی ٹولی سائبر دھوکہ دہی میں ملوث تھی۔ ان افراد کو ٹرانزٹ وارنٹ پر یہاں منتقل کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ یہ ٹولی کے ارکان آن لائن دھوکہ دہی کے کئی واقعات میں ملوث رہے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ اس ٹولی کے ارکان نے مختلف مقامات سے سم کارڈز خریدے اور خود کو گوگل پے کے کسٹمر کیئر نمبر کے طور پر ظاہر کرتے ہوئے مختلف ای کامرس شاپنگ سائٹس، بینکس اور دیگر آن لائن سروسز کے طور پر اپنے نام گوگل میں پوسٹ کیے۔ جب کبھی گوگل پر ان نمبرات کو تلاش کرتے ہوئے کوئی گاہک ان سے ربط پیدا کرتا تو وہ خود کو کسٹمر کیئر کے ایگزیکٹوز ظاہر کرتے ہوئے ان سے رقم لیا کرتے تھے۔ اس ٹولی نے کئی افراد سے ان کے بینک اکاؤنٹ سے رقم حاصل کر لی تھی۔ کمشنر پولیس رچاگونڈا مہیش بھگوت نے کہا کہ ٹولی کے یہ ارکان جی پے، پے ٹی ایم نمبرات کے ذریعے رقم وصول کر لیا کرتے تھے۔ یہ افراد ساتھ ہی گاہکوں کو مختلف قسم کے ایپس بھی اپنے فونز میں انسٹال کرنے کے لیے مجبور کیا کرتے تھے۔ ان ایپس کے ذریعے وہ گاہکوں کے موبائلز تک رسائی حاصل کرتے اور ان کے بینک اکاؤنٹس سے رقم اڑا لیا کرتے تھے۔ بعد ازاں یہ رقم ای کامرس والیٹ اور پے ٹی ایم اکاؤنٹس کے ذریعے اپنے اکاؤنٹس یہ افراد منتقل کرتے۔ کے وائی سی اپڈیٹس کے نام پر بھی انہوں نے کئی افراد کو دھوکہ دیا۔ پولیس نے ان کو عدالتی تحویل میں دے دیا۔ نشہ آور اشیاء فروخت کرنے کے الزام میں ملکاج گری ایس او ٹی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ایک اطلاع پر چھاپہ مارا اور اسے گرفتار کر لیا۔ اس شخص کی شناخت روی کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 130 پیکٹس ممنوعہ اشیاء کے ساتھ ساتھ 40 گرام کی نشیلی اشیاء کو بھی ضبط کر لیا اور اسے مزید کارروائی کے لیے ناچارم پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ریاست کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے سرکاری ملازمتوں کا اعلامیہ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان بے روزگار نوجوانوں کی حمایت میں وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی صدر وائی ایس شرمیلا نے بھوک ہڑتال کی۔ وہ ہر منگل کو ایک روزہ بھوک ہڑتال کرتی ہیں۔ آج انہوں نے نلگنڈا مستقر میں بھوک ہڑتال کی۔ 10 بجے دن وہ خصوصی بس کے ذریعے مہاتما گاندھی یونیورسٹی پہنچی، جہاں انہوں نے مختلف مسائل پر طلباء سے تبادلہ خیال کیا۔ 10:40 پر ضلع مستقر میں گڈیار سینٹر میں انہوں نے تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے چلائی گئی تحریک کے دوران جان کی قربانی دینے والوں کی یاد میں تعمیر یادگار شہیداں پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے سری کانت نامی نوجوان کے مجسمے پر پھول نچھاور کیے۔ سری کانت نے تلنگانہ تحریک کے دوران اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ شرمیلا نے سرکاری ملازمتوں کو پر کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے اعلامیہ جاری نہ کرنے اور بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کرنے والے نوجوانوں کے خاندانوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کو پرسہ دیا اور بعد ازاں بھوک ہڑتال شروع کی۔ بی جے پی کے تمل ناڈو ریاست کے لیے قومی معاون انچارج و سابق رکن قانون ساز کونسل پی سدھاکر ریڈی نے اتر پردیش میں تشدد کے واقعے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اس مسئلے پر غیر ضروری طور پر واویلا مچا رہی ہیں اور اسے سیاسی مسئلہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ
अदालत के दायरे कार में है, लेकिन अपोजिशन जमातें बीजेपी पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही हैं और आने वाले इंतखाबात में इस मसले को उजागर करते हुए फ़ायदा उठाने की ये जमातें कोशिश कर रही हैं। उन्होंने इस वाक़े के सिलसिले में साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव के रिमार्क्स की भी मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें अपने फ़ायदे के लिए ही एहतजाज कर रही हैं। उन्होंने यूपीए के दौरे हुकूमत में किसानों की खुदकुशी के वाक़यात को भी याद किया। उन्होंने कहा कि नए ज़राए क़वानीन किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अपोजिशन जमातें इसे अपने तौर पर पेश कर रही हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों के रवैये की भी मज़म्मत की। उन्होंने तमाम अपोजिशन जमातों से अपील की कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिमायत करें, जो मुल्क की तरक्की के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। లఖీంపూర్ కేరీ ఏదైతే ఘటన ఇష్యూ పైన కిసాన్ న్యాయ ర్యాలీ పేరుతో ప్రతిపక్ష పార్టీలు, ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ గారు కానీ, అఖిలేష్ యాదవ్ వీళ్ళంతా కూడా కేవలం రాజకీయ దురుద్దేశంతో ఒకవైపు చట్టం పని అది చేసుకుంటూ పోతూ ఆశీష్ మిశ్రాని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాయని అరెస్ట్ చేసి అది కోర్టు పరిధిలో ఉండి విచారణ జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా కేవలం ఓటు రాజకీయం, ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాల కొరకు వారణాసిలో పోయి అక్కడ మళ్ళీ పెద్ద ఎత్తున ఏదో పూజలు నిర్వహించినట్టు చేసి తర్వాత 2 శ్లోకాలు చదివి బ్రహ్మాండంగా కేవలం వాళ్ళ ఎజెండా ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలు. వీళ్ళకేదో రైతులు గతంలో యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎన్ని ఆత్మహత్యలైనవి, ఎంతమంది గందరగోళం జరిగింది, దానికి ఏం సమాధానం లేదు. ముఖ్యంగా కశ్మీర్లో టెర్రరిస్టులు, పాకిస్తాన్ ప్రేరిత టెర్రరిస్టులు ఇటీవల ఒక మతం వాళ్ళని సెపరేట్ చేసి ఒక రిలీజియన్కి సంబంధించిన వాళ్ళని నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపితే ఒక్కళ్ళు కండెమ్ చేయలేదు. ఇంత ఘోరం జరుగుతుంటే అన్ని చోట్ల కశ్మీరీ పండితులపైన జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఎవరూ ప్రశ్నించరు. కేవలం వీళ్ళకి ఓటు రాజకీయం కావాలా, ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలు తప్పితే ఏది లేదు. ఇది కొత్త అవతారం ఎత్తి ఇప్పుడు ఏదో అట్రాక్ట్ చేసుకుందాం. ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికలు ఉన్నాయి, ఉత్తరాఖండ్ ఎన్నికలు ఉన్నాయి, 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలు ఉన్నాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ దినదినాభివృద్ధి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అనేక అంశాలతో ఆయన గ్లోబల్ లీడర్గా ప్రధానమంత్రి గారు ఎదిగి మరి తిరుగులేని మొన్నటికి మొన్న డెన్మార్క్ ప్రధానమంత్రి మరి వారు వచ్చి ఇవాళ ప్రపంచానికి ఆదర్శం నరేంద్ర మోడీ గారు అని చెబితే ఇవన్నీ జీర్ణించుకోలేక వాళ్ళ యొక్క అస్తిత్వం కోల్పోతున్నటువంటి సందర్భంలో ఏదో ఇట్లా కిసాన్ పేరుతోనో రైతుల పేరుని అడ్డం పెట్టుకొని ఈ రకమైన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. రైతు పక్షపాతి ప్రధానమంత్రి గారు రైతులకి ఎంతవరకు న్యాయం చేయాలో యూపీఏ టైంలో గత 56 సంవత్సరాల పరిపాలన కంటే ఎక్కువ ఈరోజు అన్ని రకాల వ్యవసాయ చట్టాల మీద కూడా బురదలుతున్నారు. మధ్య దళారీలను రూపుమాపి వాళ్ళకి మినిమం సపోర్ట్ పై ఇచ్చి లూటీని, దోపిడిని అరికట్టే రైతు చట్టాలనే వ్యతిరేకిస్తారు. అందరూ అన్ని శక్తులు ఒకటైపోయింది. అందులో రైతుల పేరుతో నిజంగా రైతులు చేస్తే తప్పనిసరిగా రండి డైలాగ్ అని ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ రైతుల పక్షాన ఉంటుంది. కానీ ఆ పేరుతో విదేశీ శక్తులు, అన్ని శక్తులు పోయి దాన్ని అనేక రకాలుగా ప్రేరేపించి అటు పంజాబ్లో కానీ ఇటు మరి అకాలీలకి అక్కడ వస్తున్నటువంటి ఆదాయం పోయిందని వాళ్ళు, ఇక్కడ వీళ్ళు ఏదో కార్యక్రమం, అన్ని రకాల శక్తులు ఒకటైపోయి వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అంతా ఒకటైపోయి రాజకీయ దురుద్దేశంతో